اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام احباب کی خدمت میں محبت و برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آپ احباب کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ کوئی اچھی بات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر لی جائے۔ تو آج ایک محبتوں برا واقعہ آپ احباب کی سماعتوں کی نظر فرماؤں گا۔ ویڈیو انشاءاللہ آپ پوری دیکھیں گے، ایک ایک بات کی آپ کو سمجھ بھی آئے گی، انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا، کیونکہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے، نہر کے کنارے وضو فرما رہے تھے، تو فاقہ کشی کا عالم تھا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ تو ادھر دیکھتے ہیں کہ دریا جو نہر تھی اس کی سطح کے اوپر ایک خوشنما سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے اس سیب کو اٹھایا اور اٹھا کر کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے تو پھر ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ سیب تو میں نے کھا لیا ہے، لیکن اس پر میرا حق تو نہیں تھا، یہ سیب میرا تھا ہی نہیں، اس کا مالک تو کوئی اور ہے، میں نے کھا لیا ہے، یہ تو میرے لیے جائز نہیں تھا، میں نے کھا لیا۔ تو پھر اس سیب کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے جس سمت سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا اس سمت چل پڑے۔ تو جب جا رہے ہیں راستے میں کافی سفر طے کرنے کے بعد جب دیکھا کہ اس نہر کے کنارے ایک بہت وسیع و عریض باغ ہے، اور اس باغ کے جو کنارے پر سیب کے درخت ہیں، ان کی ٹہنیاں جو ہیں وہ لٹک کر اس نہر کے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا کہ وہ سیب اسی درخت سے پانی میں گر کر گیا ہے۔ تو انہوں نے اس باغ کے مالک کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب مالک کو تلاش کیا، وہ باغ کا مالک جب ملا، اسے کہنے لگے کہ میں تیرے پاس اس وجہ سے حاضر ہوا ہوں کہ ایک سیب اس نہر میں تیرتا ہوا میرے پاس گیا، میں نے اسے کھا لیا، اور اب میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ سیب گیا بھی اس درخت سے ہے، تمہارے اس باغ کے اس درخت سے گیا ہے، تو میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ میں نے وہ تمہارا سیب تھا، تمہاری اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا، تم مجھے معاف کر دو، اور اگر معافی نہیں مل سکتی تو پھر اس کا کیا جرمانہ ہوگا جو مجھے دینا پڑے گا۔ تو پھر جب انہیں پتہ چل گیا، یہ بات جب انہوں نے سنی، تھے وہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے محبوب اور مقبول بندے تھے وہ بھی، جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ بھی کوئی در یگانہ ہے، یہ بھی کوئی گوہر یکتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے تیور بدل دیے، کہنے لگے کہ معافی تو تجھے نہیں مل سکتی، اللہ اکبر، معافی تجھے نہیں مل سکتی۔ تو کہنے لگے کہ اس کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ تجھے 12 سال تک میرے اس باغ کے اندر گوڈی کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس کام کرنے کی وجہ سے اگر میری جو غلطی ہے اس کی مجھے معافی مل جائے، جو گناہ میں نے کیا اس کی مجھے معافی مل جائے، تو میں 12 سال تک اس باغ کی گوڈی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ انہوں نے کام شروع کر دیا، 12 سال تک اس باغ کی گوڈی کرتے رہے۔ پھر اچانک ایک دن اس صاحب باغ کے گھر کوئی مہمان آ گئے، تو انہوں نے بھیجا کہ جا کر سیب کے درخت سے سیب اتار کر لے آؤ۔ تو جب وہ درخت سے سیب اتار کر لے آئے تو صاحب باغ نے کہا کہ تجھے 12 سال ہو گئے ہیں، تجھے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ کچے سیب کون سے ہوتے ہیں اور پکے جو سیب ہے وہ کون سے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھ سے قسم اٹھا لیجئے کہ ان 12 سالوں میں نے کبھی اوپر درخت کی طرف دیکھا ہی نہیں، میں صرف گوڈی کر رہا تھا، سیب کیسے اتار کر کھاتا، جو ایک کھایا تھا اس کی سزا 12 سال ہو گئے بھگت رہا ہوں، اگر اور کھا لیتا تو پھر کیا ہوتا۔ یہ تھے ان لوگوں کے اعمال۔ تو اگر ایک کھایا تو اتنی بڑی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے،
اگر اور کھا لیتا تو کیا ہوتا؟ حضرت میں 12 سال سے گوڈی کر رہا ہوں، صرف نیچے کی طرف دیکھ رہا ہوں، اوپر تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کچے کون سے ہوتے ہیں اور پکے کون سے ہوتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تیری جو 12 سال کی سزا تھی یہ تو میری ایک شرط تھی، یہ تو پوری ہو گئی، لیکن اب تو دوسری شرط بھی میری پوری کرے گا تو تب جا کر تجھے معافی ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ کون سی شرط ہے دوسری؟ تو کہنے لگے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری ہے اور منہ سے کچھ بول بھی نہیں سکتی اور اپاہج بھی ہے، چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں، چل بھی نہیں سکتی، تجھے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے اس گناہ کی سزا، اس وجہ سے میں نے جو گناہ کیا، اگر مجھے معافی مل سکتی ہے تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ان کا نکاح ہوا اس عورت کے ساتھ، تو جب اس صاحب باغ نے انہیں کہا کہ اس کمرے کے اندر جاؤ، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے، تو جب دروازے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ اندر ایک خوبصورت حسین و جمیل بالکل ٹھیک ٹھاک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہاں سے ایک دم فوراً پلٹے، جب فوراً پلٹے تو دروازے کے ساتھ سر لگا اور سر پھٹ گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جب خون نکلنا شروع ہو گیا تو صاحب باغ نے پوچھا کہ کیا ہوا تیرے سر کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک گناہ کر دیا تھا تو اس کی سزا اتنے عرصے سے بھگت رہا ہوں، میں نے سوچا کہیں دوسرا گناہ نہ ہو جائے۔ کہنے لگے کون سا گناہ؟ فرمایا کہ وہ گناہ یہ ہے کہ یہ عورت کوئی اور ہے، جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ میری زوجہ یہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور حسین و جمیل خوبصورت عورت ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی تیری بیوی ہے، اور آنکھوں سے اندھی میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور کانوں سے بہری میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک کبھی کسی غیر محرم کی بات نہیں سنی، اور منہ سے بول نہیں سکتی میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم سے جو ہے وہ کلام نہیں کیا، بات نہیں کی، اور اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل اپاہج تھی، اس لیے کہا ہے کہ اپاہج ہے کیونکہ آج تک کبھی اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نہیں گئی۔ اس پاک دامن عورت کے ساتھ جب ان کا نکاح ہوا تو رب ذوالجلال نے انہیں ایک خوبصورت چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور پتہ ہے اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت پیر سید شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی۔ شیخ عبد القادر جیلانی ان کے بیٹے پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ باپ کے رزق کے لقمے کی ویلیو دیکھو، اور ماں کو دیکھو کہ اپنے جو دامن ہے، اس کی ماں کا دامن دیکھو کہ وہ اپنی آبرو کی کتنی بڑی محافظہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب والدین اس طرح کے پاک دامن ہوں، نیک سیرت ہوں، تو رب ذوالجلال اسی طرح کی نیک عورتیں دیتا ہے، اور جب بندہ خود نیک سیرت اور پاک ہو تو رب ذوالجلال اسی طرح کی بیویاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ حضرت غوث اعظم ہیں۔ حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ غوث اعظم جب مجلس واعظ و نصیحت کی مجلس کرتے تو 70,000 کی تعداد میں اجتماع ان کی مجلس میں موجود ہوتی، اور عمومی طور پر رب ذوالجلال کی رحمتوں کے بارے میں، برکتوں کے بارے میں بات کرتے، لیکن جب رب ذوالجلال کے قہر، ولولے اور جلال کی باتیں کرتے تو وہاں سے جنازے اٹھا کرتے۔ یہ وہ غوث اعظم ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان کے جو والدین تھے، ان کی نیک سیرت زندگی کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ایک خوبصورت بیٹا انہیں شیخ عبد القادر جیلانی عطا فرمایا۔ اگر انسان کا کردار اچھا ہو، مرد کا کردار اچھا ہو، تو رب اسے اچھی اسی طرح کی پاک دامن عورت بھی دیتا ہے۔ اگر عورت کا دامن اچھا ہو تو اسے پاک دامن مرد ہی ملتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ رب ذوالجلال نے
اپنے نیک بندوں کے لیے صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے انعامات کیے ہیں کہ رب ذوالجلال کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، محبوب اور مقبول بندے ہوتے ہیں، رب ذوالجلال انہیں دنیا کے ہر میدان میں بھی کامیاب فرماتا ہے اور ان کی تمام دلی جائز نیک تمنائیں آرزویں پوری فرماتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ارض و سما ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنایا اس پر ہمیں کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب